بلوچستان کے علاقے سرا ڈھکئی میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی صفاقانہ کارروائی۔ دہشت گردوں نے بسوں سے مسافروں کو اتار کر شناخت کے بعد 9 بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کر دیا۔ بے گناہ شہریوں کو بےایمانہ طریقے سے قتل کرنا فتنہ ہندوستان کی کھلی دہشت گردی۔ دہشت گردوں سے پوری قوت سے نمٹیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کی مذمت۔ کہا بے گناہوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا، جواب سخت ہوگا، قاتلوں کو زمین کے اندر بھی چھپنے نہیں دیں گے۔ دکھ کی اس گھڑی میں لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارتی حمایت یافتہ اور سپانسرڈ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح۔ شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ ISPR کے مطابق پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنہ الخارج اور فتنہ ہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے اپنے مذموم ایجنڈے کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ ایران، ترکیہ، آذربائیجان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حالیہ کامیاب دوروں پر پاکستان کے فعال سفارتی کردار کی تفصیلات سے فورم کو آگاہ کیا۔ تاریخی اور منفرد دورہ امریکہ پر بھی بریفنگ دی۔ امریکی قیادت کو دو طرفہ معاملات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پاکستان کا بامقصد موقف براہ راست پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا ملک کو درپیش تمام خطرات کے خلاف پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں دہشت گرد حملوں میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی۔ دو طرفہ فوجی کشیدگی میں تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کی بے بنیاد کوشش ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ کہا بھارت کی بھونڈی کوشش کا مقصد خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے خود ساختہ کردار کو گمراہ کن طور پر پیش کرنا ہے۔ در حقیقت دنیا واضح طور پر بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ آرمی چیف نے ٹرائی سروس ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی قیادت کو بھی سراہا۔ فورم نے مشرق وسطیٰ اور ایران کی حالیہ پیش رفت کے تناظر میں داخلی اور خارجی سلامتی کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ طاقت کے استعمال کے بڑھتے ہوئے عالمی رجحانات کو بحیثیت ایک ترجیحی پالیسی ٹول کے طور پر استعمال کرنے پر تشویش کا اظہار۔ بدلتا رجحان خود انحصاری کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور قومی اتحاد اور عزم کی اہمیت کو ناگزیر کرتا ہے۔ آرمی چیف صدارت کا عہدہ سنبھالنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ معلوم ہے صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کے خلاف مہم کے پیچھے کون ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر پیغام لکھا۔ صدر کے استعفے کی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی ایسی تجویز ہے۔ صدر پاکستان اور عسکری قیادت کے مضبوط اور باوقار تعلقات ہیں۔ سعید عاصم منیر کی توجہ صرف پاکستان کی طاقت اور استحکام پر مرکوز ہے۔ جھوٹے بیانیے کا حصہ لوگ دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر جو مرضی کرے، ہم پاکستان کی مضبوطی کے لیے سب کچھ کریں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے صدر مملکت کی تبدیلی کی خبروں کو افواہ قرار دے دیا۔ کہا صدر زرداری کی تبدیلی اور صحت سے متعلق باتیں صرف افواہیں ہیں۔ حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا۔ CEC چاہے تو فیصلہ واپس لے سکتی ہے۔ قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد پر گرفتاری کے بیانات پر جمائمہ گولڈ سمتھ برہم کہتی ہیں بچوں کو والد سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں، دعویٰ کیا۔ پاکستانی حکومت نے کہا ہے قاسم اور سلیمان پاکستان آئے تو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا کسی جمہوری ریاست میں نہیں ہوتا، یہ سیاست نہیں ذاتی انتقام ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے بچے قانون کے دائرے میں رہ کر تحریک چلائیں، اعتراض ہوگا نہ کوئی قیامت آئے گی۔ بیرسٹر عقیل نے سنن نیوز کے پروگرام سوال نامہ میں کہا قاسم اور سلیمان کو احتجاج میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ برطانوی شہری ہیں تو بالکل وہ پاکستان آ کے اپنے والد سے مل سکتے ہیں، کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ اگر پارٹیک کرتے ہیں کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں یا کسی انتشاری ٹولے کے ساتھ وہ جا ملتے ہیں یا اس کی قیادت کرتے ہیں تو دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل۔ کراچی میں اداکارہ حمیرہ اصغر کی لواحقین نے لاش وصول کر لی۔ بھائی اور بہنوئی کی SSP ساؤتھ اور دیگر افسروں سے ملاقات۔ اداکارہ کے بھائی نوید اصغر کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر حمیرہ کے کیس کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا۔
والدین سے لاتعلقی کا تاثر درست نہیں، پولیس سے 3 دن سے رابطے میں تھے، ہم نے چھیپا سے رابطہ کر کے میت وصول کی، ڈی این اے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کریں گے۔ بارشوں کا ایک اور سسٹم ملک میں داخل، محکمہ موسمیات کی آج سے 17 جولائی تک بارشوں کے نئے سپیل کی پیشگوئی، ملک کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری، این ڈی ایم اے نے 26 جون سے 9 جولائی تک نقصانات کی تفصیلات جاری کر دیں، ملک بھر میں حالیہ بارشوں سے 87 افراد جاں بحق، 149 زخمی، خیبر پختونخوا میں 30، پنجاب میں 29، سندھ میں 16 اموات، بلوچستان میں 11 اور کشمیر میں 1 شخص جاں بحق۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا حکم، مراد علی شاہ کی زیر صدارت ثانیہ لیاری پر ہنگامی اجلاس، چیف سیکریٹری سندھ، سیکریٹری بلدیات اور ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی شریک۔ کراچی میں مخدوش عمارتیں گرانے کے لیے گرینڈ آپریشن کا فیصلہ، پیپلز پارٹی قیادت نے گرین سگنل دے دیا، ثانیہ لیاری کا مقدمہ بغدادی تھانے میں درج، بلڈنگ مالکان اور ایس پی سی اے کے افسر نامزد، ایس بی سی اے کے 12 گرفتار افسروں سے تحقیقات کا آغاز، غیر قانونی تعمیرات کرنے والے بلڈرز کی فہرست بھی تیار، متاثرین نے رکشے، راشن اور کھانے کے لیے گورنر ہاؤس کے باہر لگی امید کی گھنٹی بجا دی۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں متاثرین کو کھانے اور راشن بیگ کی فراہمی جاری رہے گی، روزگار کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی این ایس سی کو عالمی معیار کی شپنگ کمپنی میں تبدیل کرنے کی ہدایت، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے حوالے سے اجلاس، پی این ایس سی کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے لیے جامع منصوبہ طلب، شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کے شپنگ شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، نجی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے جامع پلان ترتیب دیا جائے، مسابقتی بنیادوں پر جہازوں کے استعمال کے فروغ کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت نے ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس جاری کر دیا، اتھارٹی کی کارپوریٹ ادارے کی حیثیت ہوگی، مقدمات دائر کرنے کا اختیار ہوگا، اتھارٹی ورچوئل اثاثہ جات اور سروس فراہم کنندگان کے لیے لائسنس جاری، معطل یا منسوخ کر سکے گی، ورچوئل اثاثہ جات کی نگرانی اور ضابطہ کار کے لیے ضوابط بنائے گی، اتھارٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاملت کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے گی، اتھارٹی کو تحقیقاتی اختیارات بھی حاصل، انضباطی کارروائیاں اور جرمانے عائد کر سکے گی۔ دبئی میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے ایئر ٹکٹ خریدے جا سکیں گے، دبئی ایئرپورٹ انتظامیہ کا عالمی کرپٹو حکام سے معاہدہ، اماراتی ایئر لائنز کے ٹکٹس کے لیے کرپٹو کرنسی قبول کی جائے گی، دبئی ڈیوٹی فری میں بھی کرپٹو سے شاپنگ ممکن ہوگی، دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل اثاثوں میں ریکارڈ سرمایہ کاری، غیر مرئی اثاثوں میں سرمایہ کاری 7 خرب 60 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، بٹ کوائن کی قدر تاریخ کی بلند ترین سطح پر، ایک بٹ کوائن 1,12,000 ڈالر کا ہو گیا۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو بلال بن ثاقب کہتے ہیں کرپٹو ایک مالیاتی حقیقت ہے، پاکستان کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 20 ارب 2 کروڑ 87 لاکھ ڈالر ہو گئے، اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 1 ارب 77 کروڑ 74 لاکھ ڈالر کا بڑا اضافہ، اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 14 ارب 50 کروڑ 22 لاکھ ڈالر ہو گئے، تجارتی بینکس کے پاس 5 ارب 52 کروڑ 65 لاکھ ڈالر موجود، اسٹیٹ بینک کے مطابق ذخائر میں اضافے کی وجہ سرکاری رقوم کی وصولی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آسیان ریجنل فورم کے موقع پر ملاقاتیں، اہم ممالک کے ساتھ باہمی تجارت و تعاون بڑھانے پر اتفاق، کینیڈین وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقاتوں میں تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، سیاحت اور عوامی رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار کا روسی وزیر خارجہ سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، آسٹریلوی وزیر خارجہ کا 2 طرفہ تعاون اور تعلقات کے فروغ پر اتفاق، کینیڈین وزیر خارجہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے پر متفق،
لاؤس کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں کثیر الجہتی اور دو طرفہ رابطوں کو بڑھانے پر اتفاق۔ پنجاب اسمبلی کے معطل اراکین کو نااہلی کے معاملے میں ذاتی سنوائی کا موقع دینے کا فیصلہ۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے 26 معطل اراکین اسمبلی کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق معطل اراکین کو اسپیکر نے اپنی چیمبر میں ذاتی سماعت کا موقع دیا ہے۔ سماعت آئین پاکستان کے آرٹیکل 10A کے تقاضوں کے مطابق فراہم کی جا رہی ہے۔ اسپیکر آئین کے مطابق 30 روز میں نااہلی ریفرنس پر فیصلہ کرنے کی پابند ہے۔ تحریک انصاف کے 26 معطل اراکین کا متفقہ طور پر اسپیکر کے بلانے پر جانے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نون لیگی وفد نے JUI کو خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن مل کر لڑنے کی پیشکش کی۔ مولانا فضل الرحمان کا پیشکش کا مثبت جواب۔ ذرائع JUI کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے ملاقات میں کہا مخصوص نشستوں کے معاملے پر مسلم لیگ نون عدالت میں گئی ہے کہ اس عدالت سے واپس لیا جائے۔ سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کو طلحہ محمود کے کاغذات واپس لینا ہوں گے۔ JUI نے ایک جنرل اور ایک ٹیکنوکریٹ نشست مانگ لی۔